یہ کہانی فرضی ہے اور اس کے سارے کردار بھی فرضی ہیں اور یہ صرف اور صرف آپ کو لطف دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ شادی شدہ عورت اور نوکر کہانی قسط 3۔ سائمہ اپنی سہیلی کے گھر میں سہیلی کے نوکر اور آس پاس کے گھروں کے نوکروں اور ڈرائیورز کے ساتھ تھی۔ شام کے دھندل کے چھا چکے تھے اور سارا دن نوکروں کے ساتھ پڑھنے کرنے کے باوجود سائمہ کی پڑھنے اور سیکھنے کی پیاس برقرار تھی، اور سائمہ ان نوکروں کے ساتھ پوری رات پڑھنے کا سوچ کر ایک نئی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے سائمہ کے شوہر نے فون پر سائمہ سے بات کر کے خیریت معلوم کی تھی، کیونکہ شام تک گھر سے باہر رہنا سائمہ کا معمول نہیں تھا۔ اسی دوران سائمہ کے شوہر نے سائمہ کو اپنی سہیلی کے پاس خوش محسوس کرتے ہوئے اسے رات اپنی سہیلی کے گھر گزارنے کی اجازت دی تھی، جبکہ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جب وہ اپنی خوبصورت بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا تو اس کی پیاری بیوی اپنی سہیلی کی بجائے 8-10 انجان نوکروں کے درمیان موجود تھی، اور وہ اس گھر میں اپنی سہیلی اور اس کے گھر والوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے نوکر اور آس پاس کے نوکروں کے ساتھ دن بھر جادو سیکھتی رہی تھی۔ جو نہیں سائمہ کے شوہر نے اسے رات اپنی سہیلی کے گھر گزارنے کی اجازت دی تو سائمہ پوری رات نوکروں کے ساتھ کالا جادو سوچ کر کھل اٹھی، اور نوکر بھی سائمہ کو اٹھا کر مل کر زور زور سے اوپر اچھالنے لگے۔ اسی دوران ایک ڈرائیور بولا، یارو آج یہ عورت پوری رات کالا جادو کرنے والی ہے، تو کیوں نہ اسے کہیں باہر لے جا کر کالا جادو کرے۔ یہ آئیڈیا سائمہ سمیت سب کو بہت پسند آیا، اور سب لوگ سائمہ کو باہر لے جانے کو تیار ہو گئے۔ کیونکہ ابھی رات شروع ہوئی تھی، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی رات کا کھانا کھایا جائے، اور رات گہری ہونے پر 2 عدد ڈرائیورز خاموشی سے اپنی گاڑیاں لے آئے تاکہ سب لوگ سائمہ کے ساتھ باہر جا سکیں۔ یہ فیصلہ سن کر سائمہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اسی طرح کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ سائمہ کی مدد کے لیے 2 نوکر بھی کچن میں چلے گئے تاکہ کھانا جلدی تیار ہو جائے۔ کھانا بنانے کے دوران دونوں نوکر سائمہ سے کالا جادو سیکھتے رہے۔ ویسے بھی ان کے لیے یہ سب ایک خوبصورت خواب سے کم نہیں تھا کہ سائمہ جیسی پڑھی لکھی، کھاتے پیتے خاندان کی خوبصورت شادی شدہ عورت ان کے ساتھ کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ اس دوران کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب دونوں نوکروں میں سے کسی ایک نے سائمہ، ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ سائمہ کا موبائل بجنے لگا۔ سائمہ نے دیکھا تو اس کے شوہر کی کال تھی۔ مجبورہ سائمہ نے کال ریسیو کر لی، البتہ دونوں نوکر سائمہ کے پاس تھے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، مجھے میری نیند کی میڈیسن نہیں مل رہی، سائمہ کا شوہر اپنی بیوی کی حالت سے بے خبر چہک کر بولا۔ سائمہ اپنے قریب تھی، اس لیے بڑی مشکل سے اپنی آواز ضبط کر کے بولی، الماری کی چھوٹی والی دراز میں رکھی ہے ڈارلنگ۔ اسی دوران ایک نوکر نے کچھ گرم چائے سائمہ کے ہاتھ پر ڈال دی تو سائمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آرام سے۔ یہ سن کر سائمہ کا شوہر حیران ہو کر بولا، کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ تو سائمہ گھبرا کر بولی، کچھ نہیں ڈارلنگ، میں تو تمہیں کہہ رہی تھی کہ ذرا آرام سے دیکھو گے تو میڈیسن مل جائے گی۔ تو اس کا شوہر بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تم نے مجھے جانو کہا، حالانکہ تم مجھے کبھی بھی جانو نہیں کہتی۔ کیا ایک رات اپنی سہیلی تم کے پاس رہ کر اتنی بدل گئی ہو؟ تو سائمہ سنبھل کر بولی، نہیں ڈارلنگ، ایسی کوئی بات نہیں، تم اب بھی بڑی ڈارلنگ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی، انہیں کیا پتا ڈارلنگ اور جانوں میں کتنا فرق ہے۔ جو پیار جانوں میں ہے وہ ڈارلنگ میں کہاں، اور جو ان نوکروں میں ہے وہ شوہر کے ساتھ معمول میں کہاں۔ دوسری طرف سے سائمہ کے شوہر کی آواز سنائی دی، اوکے سویٹ ہارٹ، میڈیسن مل گئی ہے، تھینک یو۔ سائمہ نے اطمینان کا سانس لیا اور اوکے بائے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ دونوں نوکر جو سائمہ کو گھبراتی دیکھ کر کے رک گئے تھے، پریشان ہو کر بولے، کیا ہوا رانی، تیرے شوہر کو شک تو نہیں ہو گیا؟ تو سائمہ مسکرا کر بولی، تم لوگوں کی شرارتوں نے تو مروا ہی دیا تھا، وہ تو میرے شوہر کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے، اس لیے بچت ہو گئی، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی۔ یہ سن کر دونوں نوکروں نے سکون کا سانس لیا اور مزید وقت ضائع کیے بغیر سائمہ کو کچن کالا جادو اپنے شوہر کے اوپر کرنے لگی۔ کچن سے سائمہ کی آوازیں سن کر باقی نوکر بھی وہاں آ گئے اور سائمہ کو دونوں نوکروں کے ساتھ دیکھ کر ظاہری ناراضگی دکھانے لگے۔ سائمہ کی سہیلی کا نوکر بولا، رانی، ہم نے تجھے کھانا بنانے بھیجا تھا، اور تو ان دونوں کمینوں کو۔ یہ سن کر باقی نوکر بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور بولے، بس رانی، بہت ہو گیا، اب تو ہمارے لیے ڈرائنگ روم چلو اور یہ دونوں کمینے یہاں کھانا بنائیں گے۔ سائمہ مسکرا کر نوکروں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور کمرے کے درمیان میں ڈانس کرنے لگی۔ سائمہ بھی مسکرا ٹیمکی لگاتی رہی۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ کچن سے دونوں نوکر کھانا لے آئے، لہٰذا سائمہ کا ڈانس روک کر سب نے کھانا کھایا۔ اب رات گہری ہو چلی تھی اور آس پاس کے اکثر گھروں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ نوکروں کا پورا گروپ اب کھانے سے فارغ ہو چکا تھا، اور چند ایک نوکر جو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے آس پاس اپنے مالکوں کے گھروں میں گئے تھے، کام ختم کر کے واپس آ چکے تھے۔ تو سب نے فیصلہ کیا کہ اب صحیح وقت ہے سائمہ کو باہر جمانے کا۔ سب تیاری کرنے کے بعد تمام نوکر اور ڈرائیور پہلے سے لائی گئی 2 کاروں میں بیٹھ گئے۔
साइमा नौकर के साथ बैठ गई और दोनों गाड़ियां शहर की तरफ रवाना हो गईं। सबसे पहले उन्होंने साइमा को इसी हालत में शहर की मेन सड़क पर उतारा और कहा कि जो भी एक दो गाड़ियां सड़क पर आए उनसे करीबी मार्केट का रास्ता पूछने के बहाने उन्हें लूट ले। अगरचे शुरू में साइमा को गुजरती हुई कारों को रोकने में कुछ शर्म महसूस हुई, लेकिन जब पहले कार सवार आदमी ने बड़े आराम से इसे रास्ता बताया, साइमा को भी ये अनोखा तजर्बा बहुत अच्छा लगा। अगली गाड़ी एक सुजुकी वैन थी जिसे एक लंबी दाढ़ी वाला मौलवी टाइप शख्स चला रहा था। इसने भी बगैर शोर किए आराम से साइमा को पूरा रास्ता समझाया, लेकिन जब इस शख्स ने साइमा को अपनी वैन में बैठने की पेशकश की तो साइमा नहीं थैंक यू कहकर पीछे हट गई। इस पर इस मौलवी नुमा आदमी ने जाते जाते साइमा की तस्वीर खींच ली। इस दौरान नौकरों का ग्रुप कुछ फासले से सबका रवाई देखता रहा और अक्सर नौकरों ने गाड़ी लौटने की कोशिश की पर नाकाम रहे। यहां से निकलकर वो लोग साइमा को एक मार्केट में ले गए जहां सिर्फ एक पान सिगरेट की दुकान खिली थी और चंद नौजवान लड़के वहां खड़े सिगरेट पी रहे थे। नौकरों की हिदायत के मुताबिक यहां भी साइमा ने दुकान से कोक की एक बोतल खरीदी और इसी तरह उन लड़कों से करीबी पेट्रोल पंप का रास्ता पूछा। लड़कों ने रास्ता बताने के दौरान साइमा से काला जादू की बात भी की। जब लड़कों ने इसे साथ चलने को कहा तो साइमा ने मुस्कुराकर अंग्रेजी में उन्हें बताया कि आई एम मैरिड एंड आई एम डूइंग इट जस्ट टू रॉब यू। लड़के भी कारों में मौजूद ड्राइवरों और नौकरों का ग्रुप देखकर पीछे हट गए। वहां से रवाना होकर साइमा ने नौकरों से उनकी अगली फरमाइश पूछी तो उनका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए तो साइमा खुद भी घबरा गई, क्योंकि फरमाइश साइमा के महबूब नौकर ने की थी और थी भी इंतहाई खतरनाक। दरअसल नौकर ने फरमाइश की थी कि साइमा उन सबको अपने घर लेकर जाए और अपने घर के लान में काला जादू करे। प्लान इंतहाई खतरनाक था और अगर ये फरमाइश साइमा के फेवरेट नौकर ने न की होती तो साइमा साफ इनकार कर देती, मगर नौकर ने अपनी फरमाइश को साइमा के प्यार का इम्तिहान करार दिया तो साइमा इस पर भी राजी हो गई। लिहाजा दोनों कारें साइमा की गाइडेंस में इसके घर की स्ट्रीट में पहुंच गईं। आसपास का जायजा लेने के बाद साइमा और इसका महबूब नौकर कार से उतरकर साइमा के घर का गेट खोलकर घर के लान में पहुंच गए। आखिर जब सुबह के आसार नजर आने लगे तो साइमा घबरा कर बोली, जानो अब बहुत हो गया, अब अगर कोई जाग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी मैं अभी तुम्हारे प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि अब हम वापस चलें। साइमा की बात सुनकर इसके महबूब नौकर ने एक आखिरी फरमाइश कर दी। वो बोला, ठीक है, लेकिन पहले तो अपने कमरे की खिड़की के सामने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाएगी, फिर हम सब वापस चलेंगे। ये सुनकर साइमा बहुत घबराई और बोली, जानो बहुत मुश्किल फरमाइश है तुम्हारी। हो सकता है खिड़की का पर्दा खुला हो और हो सकता है अंदर से मेरा शौहर मुझे तुम्हारे साथ देख ले। मगर नौकर ना माना। आखिर साइमा को ही हार माननी पड़ी और वो नौकर को लेकर अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी में बेड पर साइमा का शौहर सो रहा था। वो इस हकीकत से बेखबर था कि इसकी बीवी अपनी सहेली के नौकर के साथ खिड़की के बाहर खड़ी इसे देख रही है। नौकर ने मुस्कुराकर साइमा से पूछा, रानी कैसा लग रहा है? अब भी क्या कोई कसर रह गई है कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार साबित करूं? तो नौकर साइमा को अपना मोबाइल पकड़ा कर बोला, तो हम दोनों की सेल्फी लेगी। तो साइमा ने मुस्कुराकर नौकर का मोबाइल लिया और सेल्फी लेने लगी और मोबाइल नौकर को देकर बोली, जानो प्लीज अब वापस चलो। साइमा की घबराहट देखकर नौकर मुस्कुराया। साइमा ने नौकर का हाथ पकड़ा और इसे जबरदस्ती खींचकर गेट की तरफ चल पड़ी। अब दिन का उजाला फैलने लगा था और अखबार वाले को टेऊहे में अखबार फेंक रहे थे। साइमा इसी तरह जल्दी से नौकरों के साथ कार में बैठी और दोनों कारें तेजी से साइमा की सहेली के घर की तरफ रवाना हो गए। कहानी जारी है। मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।